بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 عیسوی کو ناردرن عراق کے ایک علاقے تکریت کے ایک چھوٹے سے گاؤں الاوجا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حسن عبد المجید اور ان کے بڑے بھائی بچپن ہی میں کینسر کی وجہ سے فوت ہو گئے، اور ان کی والدہ بہت زیادہ ڈپریشن میں آ گئی اور انہوں نے سوسائڈ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ صدام حسین کے پیدا ہونے کے بعد وہ ان کی والدہ صباحہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی کسی دوسرے گاؤں میں۔ انہوں نے کسی اور ابراہیم الحسن نام کے ایک آدمی سے شادی کر لی اور صدام حسین کو وہیں رشتہ داروں کے ساتھ چھوڑ کر وہ چلے گئی۔ صدام حسین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے، وہ رشتہ دار ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو چڑھاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو صدام حسین تنگ آ کر وہ رشتہ داروں اور اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس یعنی ابراہیم الحسن سوتیلے باپ کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو سوتیلا باپ ان کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، ان کا برتاؤ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا ان کے ساتھ۔ تو بالآخر 10 سال کی عمر میں 1947 عیسوی کو جب صدام حسین کو پتہ چلا کہ ان کے چاچو جیل سے رہا ہو گئے، تو صدام حسین بغداد چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے تکریت اپنے چاچو کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے چاچو نے انہیں نیشنلسٹک ہائی اسکول میں داخل کروا دیا۔ صدام حسین نے وہاں ادھر اپنی ہائر سیکنڈری تعلیم حاصل کی۔ 1957 عیسوی میں انہوں نے عراقی لا اسکول میں داخلہ لیا، تو وہاں پر انہوں نے لا کی تعلیم حاصل کی اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اور ان کے ایٹیٹیوڈ میں اگریشن آتا گیا اور وہ اپنے چاچو کے پارٹی یعنی باس پارٹی کو سپورٹ کرنے لگا۔ تو 1957 عیسوی کے بعد وہ اپنے چاچو کے پارٹی کو کھلم کھلا جب سپورٹ کرنے لگا تو عراقی لا اسکول نے وہاں سے اسے نکال دیا۔ تو 1958 عیسوی میں انہوں نے اپنے ماموں یعنی حسن الباقر کی بیٹی ساجدہ یعنی اپنی کزن سے شادی کر لی، وہاں ان کے 5 بچے بھی پیدا ہوئے۔ 14 جولائی 1958 عیسوی کو برطانیہ اور امریکہ کے حامی حکومت یعنی فیصل 2 کو عبد الکریم کے ذریعے وہاں سے عبد الکریم خان کے ذریعے ہٹایا گیا اور عبد الحلیم خان اور عبدالسلام عارف وزیر اعظم بن گئے۔ تو اس کے بعد جب عبد الکریم خان وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے اپنی باس پارٹی کو چھوڑ دیا اور عراقی کمیونسٹ پارٹی کو جوائن کر لی۔ تو یہ بات باس پارٹی کے کارکنوں کو اچھی ناگوار گزری، تو انہوں نے عبد الکریم خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ قتل کرنے کا منصوبہ صدام حسین کو سونپا گیا۔ 7 اکتوبر 1958 عیسوی کو صدام حسین اپنے ساتھیوں سمیت ایک اسٹریٹ میں عبد الکریم خان کی انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ گاڑی میں آئے تو صدام حسین نے گولیاں چلا دی، لیکن عبد الکریم وہ اس حادثے میں بچ گئے، لیکن ان کا ڈرائیور اسی وقت جان بحق ہو گئے۔ صدام حسین کی پیر کو گولیاں لگی، لیکن صدام حسین کو اپنے ساتھیوں نے دیکھ لیا اور وہاں سے ان کے لے کر بھاگ گئے۔ جب عبد الکریم کو پتہ چلا کہ صدام حسین اس اساسینیشن میں ملوث تھے تو انہوں نے صدام حسین اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کی اور انہیں ایگزیکیوٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی صدام حسین کو پتہ چلا تو صدام حسین سب سے پہلے سیریا اور پھر ایجپٹ بھاگ گئے، لیکن ان کے ساتھیوں کو جلد ہی گرفتار کر لیا گیا اور انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ صدام حسین ایجپٹ پہنچے، وہاں کائرو لا اسکول میں انہوں نے اپنی لا کی تعلیم مکمل کی۔ 1963 عیسوی کو جب صدام حسین کو پتہ چلا کہ عبد الکریم خان کی حکومت کو گرا دیا گیا ہے عبدالسلام عارف اور ان کے ماموں حسن الباقر کے ذریعے، تو صدام حسین پھر ایجپٹ سے دوبارہ بغداد میں واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی بغداد یعنی عراق کی لا کالج میں اپنی پڑھائی مکمل کی۔ 1964 عیسوی میں دوبارہ صدام حسین کو ایک اساسینیشن کے منصوبے کے الزام کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ 2 سال جیل میں رہے صدام حسین۔ صدام حسین نے 2 سال جیل میں اپنی پسندیدہ شخص کی کتابیں پڑھی، جس میں اسٹالن اور ہٹلر کی کتابیں موجود تھیں، وہ کتابیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد 1966 عیسوی میں باس پارٹی نے انہیں ایک ریجنل کمانڈ کا ایک ڈپٹی اسپیکر انہیں بنا دیا۔ جیسے وہ ڈپٹی اسپیکر بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے مخالف اپوننٹ کو سزائیں دینا شروع کر دی، ان کو قتل کر دیا گیا اور انہیں چپ کروا دیا گیا یا انہیں در بدر کر دیا گیا۔ 1969 عیسوی میں دوبارہ
صدام حسین نے اپنے اماموں کے ساتھ مل کر عبدالسلام عارف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا ایک ملٹری کو کے ذریعے، اور 1969 میں ان کے چاچو حسن الباقر صدر بن گئے، اور صدر الباقر نے صدام حسین کو وائس پریزیڈنٹ آف عراق بنا دیا۔ جیسے ہی صدام حسین وائس پریزیڈنٹ آف عراق بنے تو انہوں نے سب سے پہلے عراق میں ایک تعلیم کو فروغ دیا، مفت تعلیم دی لوگوں کو، اکانومی کو مضبوط کر دیا۔ عراق میں جو آئل پروڈکشن ہے ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8 سالوں میں عراق مڈل ایسٹ کے سب سے پاورفل کنٹری کے طور پر سامنے آیا۔ تو یہ بات عراق کے صدر حسن الباقر کے ذریعے سے ناگوار گزری، تو انہوں نے صدام حسین کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اسی قتل کرنے کی سازش کے جرم میں صدام حسین نے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں صدر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ 1979 میں صدام حسین مکمل طور پر صدام حسین نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا عراق کا۔ اس نے جیسے ہی عراق کا کنٹرول حاصل کر لیا، عراق اس کی مٹھی میں آ گئی۔ جب صدر بنے تو سب سے پہلے اس نے براباس پارٹی کی ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں 28 پارٹیوں کے ممبروں نے شرکت کی، جس میں 22 لوگوں کو غدار قرار دے کر قتل کروا دیا گیا، اور تقریباً 68 لوگوں کو غدار کرا کر پارٹی سے نکال دیا گیا، اور کافی لوگوں کو گرفتار کر کے ملک سے بدر کر دیا گیا۔ یہ سب سے پہلا کام صدام حسین نے آتے ہی کیا، اور اس میں لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی طرح 1979 عیسوی میں جب ایران میں اسلامک ریولوشن آیا آیت اللہ خامنائی کے ذریعے، جس میں 25 سال سے احمد رضا پہلوی حکومت کرتے آ رہے تھے، ان کا تختہ جب الٹا گیا تو آیت اللہ روح اللہ خمینی جب اقتدار میں آئے تو خاص کر کویت، سعودی عرب، عراق اور مڈل ایسٹ کے چند اسلامی ممالک میں یہ خطرہ پھیل گیا کہ ایران سب کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو اسلامی ریولوشن کے لیے تو انہوں نے کیا کیا کہ صدام حسین کو آگے کر کے ان کی آگے کیا، اور ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ جب ایران کے خلاف جنگ چھڑی تو صدام حسین نے مدد کے طور پر کویت، سعودی عرب اور ایران سے قرضہ لیا، اور ادھر سے قرضے لیتے گئے، اسلحہ لیتے گئے، اور ادھر ایران پر حملہ کیا انہوں نے۔ 8 سال تک ایران اور عراق کے درمیان جنگ جاری رہی۔ تقریباً 10 لاکھ لوگ اس سول وار میں جاں بحق ہوئے، لیکن ایک انچ بھی ایرانی زمین کا قبضہ عراق کے ہاتھ میں نہیں آیا، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر قرضے بڑھتے گئے، ملٹری جو اسلحہ لیتا تھا وہ ان کے اوپر بڑھتے گئے۔ صدام حسین کا خیال تھا کہ چند ہی سالوں میں وہ ایران پر قبضہ کر کے باقی سب کے لوگوں کا قرضہ بھی چکا دے گا، اور مڈل ایسٹ کا سب سے طاقتور کنٹری بھی بن جائے گا، لیکن یہ اس کی خواب خیال تھی۔ 1988 عیسوی میں جب ناکامی ہوئی تو صدام حسین نے اپنی فوج کو وہاں سے واپس ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی فوجیں واپس کی گئیں تو صدام حسین کا جو کنٹری تھا عراق بالکل کنگال ہو چکا تھا، اکانومی طور پر، اکنامکلی، سوشلی اور ہر لحاظ سے ڈیفنس کے طور پر بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ تو صدام حسین نے کویت اور سعودی عرب سے دوبارہ مدد مانگی، لیکن انہیں مدد دینے کی بجائے اپنی قرضے واپس مانگنا شروع کر دیے۔ تو صدام حسین نے ان سے ٹائم مانگا کہ میں آپ کو قرضے واپس کر دوں گا، لیکن مجھے ٹائم چاہیے، لیکن کویت نہیں مانا۔ کویت میں صدام حسین کے یعنی عراقی ٹیریٹری کے اندر کچھ علاقے تھے تیل کے، وہاں پر قبضہ کر دیا، اور وہاں تیل کے جو کنویں تھے وہاں سے تیل نکالنا شروع کر دیا۔ تو صدام حسین نے انہیں منع کر دیا کہ یہاں سے تیل نہ نکالا جائے، کیونکہ میری ٹیریٹری ہے، مجھے حق ہے اس کا کہ میں یہاں سے تیل نکالوں، لیکن کویت نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو صدام حسین نے کویت نیشنل ٹی وی پہ بھی یہ بات کہی کہ ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، لیکن کویت نہیں مانے۔ بالآخر 1990 عیسوی کو صدام حسین نے تقریباً 1000 ٹینکس اور 10,000 فوجی کے ساتھ کویت پر حملہ کر دیا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے کویت کو انہوں نے انڈر کنٹرول کر لیا، اور کویت کی جو رائل فیملی تھی وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی اور سعودی عرب میں جا کے پناہ گزین ہوئی۔ 3-4 دن کے اندر سارا کویت انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو کویت کے میں جو تیل کے کنویں تھے وہ بھی ان کے قبضے میں آ گئے۔ تو کویت نے سعودی عرب میں جا کے اور سعودی عرب اور امریکہ، برطانیہ اور 35 ملکوں کے ایک کولیشن فورس بنائی، اور عراق کے خلاف ایک بڑے محاذ پر ایک جنگ چھیڑ دی۔ تو 1991 عیسوی میں یعنی 1 مہینے کے اندر عراق، ایران، کویت، سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ اور
35 ملک کے ایک کولیشن فورس نے عراق پر حملہ کر دیا۔ عراق پر حملہ جب کیا تو عراق کی جو اکانومی تھی، عراق کے جو ملٹری جو پورٹ تھے، سب کو تہس نہس کر دیا۔ بزنس کی فیکٹریاں تھیں وہ بھی ان کو تہس نہس کر دیا، لیکن صدام حسین نے اپنی فوجیں رپورٹ نہیں کی کویت سے۔ بالآخر 1992 میں صدام حسین اس بات پر راضی ہوئے کہ میں اپنی فوجیں وہاں سے نکالوں گا اور اپنی عراق میں لے جاؤں گا۔ تو صدام حسین نے اپنی فوجیں کویت سے ہٹا لیں، لیکن یہ بھی ان کے لیے ایک بہت زیادہ خطرہ بن گیا۔ اس کے بعد صدام حسین کو یہ معلوم ہوا کہ جو عراق تھا دوبارہ وہ اکنامکلی سوشلی تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے دوبارہ عراق کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن 9/11 کے دھماکے کے بعد جب امریکہ اور برطانیہ دونوں بضد تھے کہ سب سے پہلے عراق کو ختم کیا جائے، اس کے بعد آگے کوئی حل نکالا جائے، تو اس لیے انہوں نے دوبارہ عراق پر حملہ کر دیا۔ اس وقت اس حملے میں عراق کے جو ملٹری جو فیکٹریاں تھیں، اسلحہ جو تھا اور جو بزنس فیکٹریاں تھیں، یعنی سب سے بڑے بڑے جو فیکٹریاں تھیں، جو ایک ملک کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، انفراسٹرکچر ہوتا ہے، وہ سب کو مکمل طور پر انہیں تباہ کر دیا۔ بالآخر 3 اپریل 2023 کو امریکہ نے پورے عراق کا کنٹرول سنبھال لیا، اور اپریل میں ان کے صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو بھی ایک لڑائی میں قتل کیا گیا۔ اس کے بعد 14 نومبر 2003 کے رات 8 بجے صدام حسین کو تقریر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کرد لوگوں کے قتل کے الزام میں سزا سنا دی گئی، جو 2006 میں 10 ذوالحجہ کو صدام حسین کو سر عام میڈیا کے سامنے پھانسی دی گئی۔ دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب 1979 میں صدام حسین نے پورے عراق کا کنٹرول سنبھال لیا تو ان کو بہت زیادہ سیکورٹی خدشات تھے، جس کی وجہ سے صدام حسین نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ 8-10 لوگ تھے ان کے کہنے کے مطابق، وہ سارا دن صدام حسین کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس میں صدام حسین کون ہے۔ اس کے بعد جب صدام حسین کا کھانا لایا جاتا تھا تو سب سے پہلے دوسرے لوگوں کو چیک کروایا جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا تاکہ اس میں کوئی زہر نہ ہو۔ اس کے بعد صدام حسین کے جو جنرل جو ان کو ملنے آتے تھے، سب سے پہلے ان کے کپڑے اتروا دیے جاتے تھے، باقاعدہ ان کی پوری چیکنگ ہوتی تھی، کپڑے دھو دیے جاتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے جو کپڑے تھے پہن کر انہیں ملنے دیا